ایمان کیا ہے؟ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ میرے میں الحمدللہ بڑا ایمان ہے۔ چلیے ایمان کے صحیح مفہوم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا ہے ایمان کے بارے میں۔ ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اسلام اصل میں ہے کیا؟ ہم تو کیسے کہہ دیتے ہیں میرا ایمان بہت پختہ ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایمان والا شخص کون ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کو میں ریڈ کرنے والا ہوں، 99 حدیث نمبر ہے۔ چلیے اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مروب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال نہ پوچھ سکے، یعنی ہمت نہ ہوئی۔ مروب کا مطلب ہے اتنی ہمت نہ ہو سکے کہ دین کے بارے میں اتنا پوچھیں۔ تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا، اے اللہ کے رسول بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول بتائیں ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز، اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر عمر کی تقدیر پر ایمان لاؤ، یعنی اچھی بری تقدیر۔ یہ ہے ایمان۔ پھر اس شخص نے کہا آپ نے بے شک درست فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول بتائیں احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامات بتائے دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گنگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہوں تو یہ بھی اس کی علامت ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں ابا ہم مقابلہ کرنے لگیں تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا کہ ارحام میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا، سورہ آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس واپس بلاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا لیکن وہ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین کو سیکھ لو، تو انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔ یہ ہے اصل ایمان۔ جب تک آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ایمان اور اسلام والی چیزیں نہیں ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کوئی شو آف کرنے سے ہم کوئی اسلام کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے، یا پگڑیاں پہننے سے، داڑیاں رکھنے سے ہم کوئی پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کے علم کا۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔